بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے یہ بتائیں, یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ سیلر فیور ڈیل ہے یا حکومت کو بھی اس سے کچھ ملے گا؟ جی اس کے پہلو ہیں, لیکن اوور آل بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے کہ حکومت نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ ہم کمرشل جو ادارے ہیں ان کو پرائیویٹ سیکٹر کو ہینڈ اوور کرنا چاہتے ہیں. دیٹ از مور امپورٹنٹ, کیونکہ بہت سالوں سے ایک جمود تھا اور جو ہماری اسٹیٹ اور انٹرپرائزز ہیں وہ لاس میکنگ سے لاس میکنگ ہوتی جا رہی تھی اور ٹیکس پیئر کا پیسہ اور لون کا پیسہ ان کے ریوائیول کی طرف لگ رہا تھا. تو یہ ایک اوور آل اچھی چیز ہے کہ اب دنیا کو تھوڑا سا اس پہ ٹرسٹ بنے گا کہ حکومت اس سے نکلنا چاہ رہی ہے. یہ لاس اور گین ٹائم بتائے گا, کیونکہ ابھی تو بہت ایک منیمل پرائس ہے جو گورنمنٹ کو ریسیو ہوگی, $300 ملین یا 10 ارب روپیہ. باقی جو کمٹمنٹ ہے وہ انویسٹمنٹ کی ہے کمپنی کے اندر. اگر تو یہ کنسورشیم کمپنی کو ریوائیو کر کے ایک ورلڈ کلاس کمپیریٹیو ایئر لائن 3 سال میں بنا دیتے ہیں, then you know it's a successful change. لیکن اگر وہ ایک چھوٹی ایئر لائن بن جاتی ہے باقی لوکل ایئر لائن کی طرح بھلے پروفٹیبل ہو جائے تو مے بی اس کا جو پورا پوٹینشیل ہے وہ یوز نہیں ہو پائے گا. یہ جو پرائیویٹائزیشن ہے دنیا میں اس کے مکسڈ ریٹرن دکھتے ہیں. تو پی آئی اے ایک ٹیسٹ کیس ہے, لیکن یہ آپ کی بات بجا ہے کہ اس کی وجہ سے جو بہت دنوں سے لوگ اعتبار نہیں کر رہے تھے کہ حکومت ایک ایفیشینٹ طریقے سے اپنا ایسٹ ٹرانسفر کر سکتی ہے, کل وہ اوور آل ڈیل کمپلیٹ ہو گئی. تو ہارون صاحب اس ڈیل کو مزید پازیٹیو اس طرح سے نہیں دیکھا جا سکتا کہ ابھی 25% جو حصے ہیں, جو شیئرز ہیں وہ حکومت کے پاس ہی ہیں اور ابھی انہیں فروخت کرنے کی بھی بات کی جا رہی ہے, تو یہ مزید بہتری آئے گی اس ڈیل میں؟ 135 ایک جگہ پر آ گئے ہیں, مزید 25% بیچنے سے مزید پیسے اکٹھے ہوں گے. جی اس میں ہمیں کلیئر ہونا چاہیے کہ گورنمنٹ نے تو آف لوڈ کرنے ہیں, لیکن وہ کب کرتے ہیں, کس طریقے سے کرتے ہیں. کنسورشیم لیتا ہے, انسٹیٹیوشنل انویسٹر لیتا ہے, لیکن اس کی قیمت کیا لگتی ہے یہ تو بھی وقت بتائے گا. لیکن یہ ڈیل کو اگر آپ یہ کوئی سیل پرائیویٹائزیشن از ناٹ, بہت سے لوگ اس کو سیلنگ آف سے یا سیلنگ فیملی سلور سے تشبیہ دیتے ہیں. پرائیویٹائزیشن از اے پالیسی کہ آپ کنٹرول مینجمنٹ کا ایک اپنے حساب سے کمپیٹنٹ مینیجرز کو پرائیویٹ سیکٹر میں ہینڈ اوور کر رہے ہیں ود اے ہوپ کہ کمپنی ریوائیو ہوگی. میں دوبارہ یہ بولوں کہ زیادہ ضروری یہ ہے کہ کمپنی ریوائیو ہو اور اپنا سٹیٹس ری گین کرے, نہ کہ وہ جو بیڈر ہے وہ وہاں سے صرف پیسے بنانا شروع کر دے. اس کے لیے گورنمنٹ کا 25% رکھنا ابھی اٹ میک سینس, تاکہ وہ بورڈ کے اوپر بیٹھیں, ان سے بات چیت کریں, ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو انشور کریں. لیکن یہ ایک پہلا سٹیپ ہے. اصل سٹیپ یہ ہے جب لوگ اس کے دیکھیں نا, اصل سٹیک ہولڈر تو میں اور آپ ہیں جنہوں نے ٹریول کرنا ہے. جب ہمیں اس کے فوائد دکھنے شروع ہوں گے تو یقیناً اعتماد مزید بحال ہوگا کہ انہوں نے صحیح فیصلہ کیا. رائٹ. تو اس کے ساتھ یہ بھی بتائیں کہ پی آئی کی بولی گزشتہ سال 10 ارب کی بولی تھی, اب اس میں انکریز ہم نے دیکھا ہے 135 ارب تک پہنچی ہے. اس کو کتنا پازیٹیو دیکھتے ہیں, اور 19 سال لگے ہیں یہ سارا فیصلہ لیتے ہوئے, اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ جی دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ بولی 135 ارب کی ضرور ہے, لیکن پہلی جو 10 ارب کی تھی وہ بھی حکومت کو جانے تھے, ابھی بھی تقریباً 10 ارب حکومت کو جانے ہیں. تو جو ایکچوئل چینج ہے ڈیل میں وہ یہ ہے کہ جو 92.5% ہے وہ ری انویسٹ ہونا ہے کمپنی میں, نہ کہ حکومت میں. تو یہ اوور آل ایک ویلیویشن ہے, نہ کہ ایک سیل آف پرائس ہے. بہت سے لوگ اس کو کنفیوز کر رہے ہیں. دیکھیے میں اب دوبارہ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت سے لوگوں کے جو ذہن میں ہے کہ ایسٹ بیچ دیا, سستا بیچ دیا. آپ دیکھیں نا 40 سے 50 ارب ڈالر کا سالانہ نقصان ہو رہا تھا, وہ بھی تو ٹیکس پیئر کی کٹی سے جا رہا تھا, آپ نے اس کو روک لیا. بے تحاشا اس کے اندر کرپشن ہوگی, نیپوٹزم ہوگا, وہ بھی پاس آن ہو گیا. تو یہ حکومت کے لیے اور ملک کے لیے ایک پازیٹیو سائن ہے. لوکل انویسٹرز نے لیا ہے وہ بھی اچھا سائن ہے. یہ جو obsession ہے فورن انویسٹر کا, لیکن ان کو چاہیے کہ کسی بڑی ایویشن کی ایئر لائن سے ایک ٹیکنیکل پارٹنرشپ کریں تاکہ ان کے سسٹمز یہاں پر انٹروڈیوس کیے جا سکیں. رائٹ.
تو یہ بھی بتائیے گا کہ اب جو ہم پر ایک بوجھ بنتا چلا جا رہا تھا اور پی آئی اے مسلسل خسارے میں تھی، اور اب جب یہ بولی لگ گئی ہے، بک گئی ہے، اس کے 75% حصے بیچ دیے گئے ہیں، اب کیا پازیٹیو تبدیلی دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ کچھ لوگ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے حصے میں تو کچھ آیا نہیں ہے، اور ایسی بات چیت چل رہی ہے جس میں تنقید کی جا رہی ہے، ان کے حصے میں تو کچھ آیا نہیں، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ خزانے پر یہ جو مسلسل بوجھ تھا یہ تو اترے گا؟ جی بالکل، میں نے جیسے عرض کیا کہ ایک 30-40 ارب روپیہ جو سالانہ اس کے لاسز کو فل کرنے کے لیے جا رہا تھا وہ ہول رک جائے گا۔ مین مقصد جو آئی ایم ایف بھی پاکستان سے کہہ رہا ہے وہ یہی ہے کہ آپ لاس میکنگ انٹرپرائز میں فریش منی ٹیکس پیئر کی نہ ڈالیے، اس کو کہیں پروڈکٹیو جگہ پہ لگائیں۔ تو اس کو ہم اپرچونٹی کاسٹ کہتے ہیں۔ یہ اپرچونٹی کاسٹ کے لیے یہ اگر آپ ڈیل دیکھیں تو گورنمنٹ کے کیش فلو کے اوپر، فسکل پوزیشن کے اوپر ایک پازیٹیو اثر پڑے گا۔ بہت ہیوج نہیں ہے، لیکن 3 جو بڑے ہمارے لاس میکنگ ادارے ہیں، پاکستان سٹیل ہے، پاکستان ریلوے ہے، پی آئی اے ہے، اس میں سے آپ نے پہلے ادارے کو ہینڈ اوور کر دیا پرائیویٹ سیکٹر کو، وچ از دنیا کا ٹرینڈ بھی ہے، دنیا میں تو بہت دیر سے ہو رہا ہے، ہمارے میں گیپ آیا ہوا تھا۔ سو میرے حساب سے سگنلنگ اچھی ہے، فیل گڈ فیکٹر ہے۔ تو یہ کیا سگنل جو ہے اب غیر ملکی سرمایہ کار بھی اس سگنلز کو ریسیو کریں گے، اور آپ کو لگتا ہے کہ اس میں بھی کچھ بہتری آئے گی؟ ہمارے پاس بہت ساری ابھی آفرز ان کے لیے موجود ہیں اور آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ بات چیت چل رہی ہے۔ جی، غیر ملکی سرمایہ کار جوائنٹ وینچرز میں آئیں گے۔ اگر یہ کنسورشیم کسی سے جوائنٹ وینچر کر لیتا ہے کہ ہم مینج کریں گے، آپ پیسے ڈالیں، تو یقیناً آ سکتے ہیں۔ ابھی آؤٹ رائٹ ان کا آنا مجھے کافی وجوہات سے مشکل دکھائی دیتا ہے۔ اگین پرائیویٹائزیشن فریش انویسٹمنٹ نہیں ہوتی ہے، ٹرانسفر آف ایسٹ ہوتا ہے۔ فریش انویسٹمنٹ ہوگی جب یہ جو پی آئی اے کی ایکسپینشن کے لیے پیسے لگیں گے، نئے جہاز آئیں گے، سسٹمز ہوں گے، دیٹ از فریش انفلو۔ ابھی تو ٹیک اوور ہوا ہے۔ سو ہمیں بڑا کلیئر ہے کہ ایک برک بائی برک آپ بلڈ کرتے ہیں کانفیڈنس، اور یہ ایک بڑی پازیٹیو برک ہے for local and international people۔ joint ventures is an answer۔ باہر سے کوئی آ کے ابھی پاکستان میں ادارے چلانے کے لیے، کیونکہ ان کے پاس بہت سی آپشنز ہیں، ابھی مشکل دکھائی دے رہا ہے۔ تو ہارون صاحب، اب اگر پی آئی اے کی نجکاری ہو گئی ہے، اس کے بعد آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کون سے ایسے ادارے ہیں جن کی فوراً نجکاری ہو جانی چاہیے؟ آپ نے اسٹیل مل کا بھی ذکر کیا، دیگر ادارے بھی موجود ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بہتری کی جانب پہلا قدم اٹھا لیا گیا ہے، مزید کیا اٹھانے چاہیے؟ جی میرا، کیونکہ میں خود کیبنٹ کمیٹی جو پرائیویٹائزیشن کا بھی حصہ رہا ہوں، دیکھیے میرا ویو بڑا کلیئر ہے کہ آپ کو صرف لاس میکنگ اداروں کو نہیں بیچنا چاہیے۔ ایک پرنسپل ڈیسیشن لیں کہ گورنمنٹ نے اب سے کمرشل پروفٹ میکنگ کمپنیاں نہیں چلانی ہیں۔ دین یو شوڈ سیل دا کمپنیز وچ آر میکنگ منی۔ دیکھیے نا، بھلے آپ کے لیے پیسہ کما رہے ہوں، لیکن آپ اس سے نکلیں۔ حکومت کا کام کمپنیاں چلانا پوری دنیا میں ختم ہو چکا ہے۔ سو آپ کو ریلیٹیولی چھوٹے پروفٹ میکنگ ڈسکوز یا انرجی کے جو جنریشن کے پروجیکٹس ہیں 20-25 ارب روپے کے، ان کو ٹیبل پہ رکھنا چاہیے۔ وہ جلدی بھی بک جائیں گے اور ان کے اندر مشینیں بھی نہیں ہیں، اور ایک کانفیڈنس جلدی بلڈ ہوگا۔ یہ جو ریلوے ہے، سٹیل ہے، پی آئی اے، آپ نے پی آئی اے کو بھی دیکھ لیا، اتنا عرصہ لگتا ہے اتنے بڑے ادارے کو اس کی ڈیل سٹرکچر کرنے میں، لوگوں کو اٹریکٹ کرنے میں۔ ہمیں مومنٹم کو نہیں ٹوٹنے دینا چاہیے، یہ میری ایڈوائس ہے حکومت کو۔ رائٹ، اور ایک ریزسٹنس ہم دیکھتے ہیں جو ملازمین کی جانب سے ہر بار آتی ہے نجکاری کو لے کے، تو ملازمین کے ساتھ جو کانٹریکٹ کے تمام ارینجمنٹس ہیں، اس کے حوالے سے بتائیے گا، آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، جن میں ان کی پینشن، میڈیکل اور سبسڈیز، ٹکٹس، تمام چیزیں شامل ہیں؟ دیکھیے، جو لائف ٹائم پرکس ہیں اور لائف ٹائم جو امپلائمنٹ کے کانٹریکٹس ہیں وہ پوری دنیا میں ختم ہو رہے ہیں۔ اب آپ کو پرفارمنس بیس کانٹریکٹ ملتا ہے۔ انہوں نے 1 سال کی گارنٹی دی ہے کہ رکھیں گے اور ایویلویٹ کریں گے۔ امپلائیز کو چاہیے کہ محنت کر کے اپنی قابلیت کو ریلیونٹ بنائیں اور شو کریں، لیکن اگر پرائیویٹ مینیجر کے پاس چلا گیا ہے، وہ تو دیکھے گا بیسٹ پاسبل پروفیشنل سیٹ اپ ان دا میڈیم ٹرم کیا بنتا ہے، کس کی ضرورت ہے، کس کی نہیں ہے۔ پھر وہ ایک گولڈن ہینڈ شیک کا پروسیس ہوتا ہے سیورنس کا، کہ امپلائی کے پاس کم از کم 2-3 سال کے پرکس رہیں۔ ہاں، جو حکومت کا اس کا طریقہ تھا لائف ٹائم پینشنز اینڈ فیسلٹیز، میرا نہیں خیال کہ نیا بائر اس کو کنٹینیو کر پائے گا۔
राइट, तो हारून साहब, आरिफ हबीब कंसोर्शियम को जो चैलेंजेस दरपेश होंगे इसको दोबारा अपने पांव पर खड़ा करने के लिए, आपको क्या लगता है क्या चैलेंजेस होंगे वो? जी, पहला चैलेंज तो उनका सबसे बड़ा ये है कि इनका तजर्बा जो है कंसोर्शियम का एयरलाइन इंडस्ट्री चलाने का तो नहीं है, लिहाजा उनको टेक्निकल प्रोफेशनल्स को एक्वायर करना है जो इस इंडस्ट्री को समझते हों। पोस्ट कोविड एविएशन इंडस्ट्री बहुत कंपेटिटिव हो चुकी है। दूसरा चैलेंज इनका ये है कि इनको इसकी ऑब्वियसली एक फेयर असेसमेंट करके इसको रिवैम्प करना है, रिस्ट्रक्चर करना है और प्लेन्स को वर्ल्ड क्लास बनाना है। तीसरा इनका चैलेंज ये है कि जो गवर्नमेंट से कमिटमेंट्स की हैं उसको टाइमली ऑनर करना है। अगर ये तीनों कर लेते हैं अगले 2 साल में तो कोई वजह नहीं है कि ये एयरलाइन रिवाइव हो सकती। और ये अब जो सूरत हाल है इसमें जो पहले से मौजूदा जो मुलाजमीन हैं और हुकूमत है, इनको किन चैलेंजेस का सामना होगा? जी, मैं आपको बता रहा हूं कि कहीं पर भी ब्यूरोक्रेट्स को भी, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के मुलाजमीन को भी, जो तो मेरिट के बगैर भर्ती हुए हैं, इन एनी केस उनको कोई और जॉब ढूंढना चाहिए या स्किल्स इंप्रूव करनी चाहिए, क्योंकि कंपनियां और हुकूमतें और सब जगह मेरिट पे लोग आते हैं तो डिलीवर कर पाते हैं। बिल्कुल ठीक। तो इनको इंश्योर करना होगा नई मैनेजमेंट को कि बिल्कुल मेरिट को सामने रखें और लोगों को हेल्प आउट करें उसके हिसाब से। बाकी किसी का रोजगार खत्म करना एक मुश्किल फैसला होता है, उसका एक तरीका बनाना चाहिए कि उसके ऊपर इमीडिएट हार्डशिप ना आए और फेज्ड आउट तरीके से वो कोई बाइज्जत काम दुनिया में कर सके। ऐसी पूरी दुनिया में होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कीपिंग एन ओवरस्टाफ्ड कंपनी प्रॉफिटेबल एंड एफिशिएंट, वो प्रोपोजिशन खासी मुश्किल हो जाती है। बिल्कुल ठीक। हारून शरीफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। की निष्कारी पर डिस्कशन हो रही थी, अभी हम ब्रेक पर जाएंगे।